جب کیس وائنڈ اپ کریں گے اس پروسیس سے گزرنے کے لیے پاکستان بھی آنا پڑے گا, انٹرم بیل بھی کرانی پڑے گی یا پولیس کے پاس پیش ہونا پڑے گا. اس پروسیس کے بغیر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے کہے میں بے گناہ ہوں تو پولیس اسے کلیئر کر دے. نیور ایور. نہ کوئی اور بلا واسطہ رابطہ ہے, نہ کبھی ملاقات ہے. ان کے بھائی بابر بٹ سے ایک آدھ دفعہ میری ملاقات ہے, وہ بھی ایک شادی کے فنکشن پہ, کیونکہ وہ تو یہ کسی پلان کے تحت لگایا ہے, یہ تاکہ صلح نہ ہو, اس طرح کی کوئی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا, بعض اوقات میں کوئی بات کسی مقصد کے تحت کہہ رہا ہوں. شاہد چودھری نے 3-4 دفعہ تیفی بٹ کو بھائی جان کہہ دیا, لوگوں نے اس کو نیگیٹو لے لیا. ممکن ہے کیسر بٹ نے کس وے میں بات کی ہوگی کہ وہ اس کو لوگ دوسری طرف لے گئے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین, سب سے پہلے لاہوریوں کو مبارکباد ہے, بلکہ پورے پاکستانیوں کو مبارکباد ہے کہ صلح جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور صلح کے جو معاملات ہیں آلموسٹ جو ہے وہ طے پا چکے ہیں. کیسر بٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ خوشی کی نوید جو ہے وہ بھی آج جو ہے وہ سنائی جائے گی. کیسر بٹ اس حوالے سے بڑے خوش ہیں, اور دوسری طرف جو تیفی بٹ ہیں وہ پاکستان کب آئیں گے اور کب جو ہے فائنلائز جو ہے فل فائنل راؤنڈ جو ہے وہ کب کھیلا جائے گا, آپ کو فرقان شاہ کی زبانی سنائیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اللہ سر ماشاءاللہ آج خوشی کا دن ہے, آپ بھی خوش ہیں, میں بھی خوش ہوں کہ صلح جو ہے وہ بہت قریب ہے. اب لاہوری جو ہے وہ فری رہیں گے اور ایزی ہوں گے کہ اب صلح جو ہے وہ دو خاندانوں کی جو دشمنی ہے اب وہ اپنے پایا تکمیل پہ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بھی باز امیر آدمی ہوگا نا, جو شر پسند نہیں ہوگا, وہ صلح کی بات کرے گا. وہ نہ ادھر والوں کو برا کہے گا نہ ادھر والوں کو برا کہے گا. غلطی جس کی بھی ہوگی نا, وہ پازیٹیو جیسچر لے کے سمجھائے گا. آپ جب بچپن میں ہم لوگ چھوٹے تھے, گلی میں لڑائی ہو جاتی تھی, مار پڑ جاتی تھی, تو پیرنٹس کیا سمجھاتے تھے؟ صلح کرواتے تھے نا. کزن آپس میں بہن بھائی لڑ پڑے, کزن لڑ پڑے, لوگ بڑے کیا کردار ادا کرتے تھے؟ صلح کراتے تھے. اس طرح ہماری جو ریاست ہے وہ بھی بڑے ہی ہیں, اور جو آفیسرز ہیں یہ بھی پولیس کے یا دوسرے اداروں کے وہ بھی بڑے ہیں, اور ان کی بھی یہ وش ہے کہ یہ صلح ہو جائے. اور صلح اب نزدیک ہے. جب آپ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں نا, صلح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, لگنا شروع ہو گئی, ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب نزدیک آ گئی ہے. جب آپ کا مائنڈ میک اپ ہوتا ہے تبھی آپ کسی کو الاؤ کرتے ہیں نا کہ آئیں جی بیٹھیں. جب آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہے, آپ کو کوئی کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی اگر آپ نے وہ سیل ہی نہیں کرنی تو آپ وہ بیٹھیں گے کیوں؟ اب دونوں جو پارٹیز ہیں, بلاد گروپ اور تیفی گروپ, دونوں انٹرسٹڈ ہیں کہ صلح ہونی چاہیے, اس لیے بیٹھے ہیں. دونوں سمجھدار ہو گئے ہیں. 30 سال میں دونوں فیملیوں نے نقصان کیا. اگر تیفی بٹ کا جانی نقصان نہیں نہ ہوا تو اس کا کاروباری, اس کی عزت کا, اس کا ہر لحاظ سے نقصان ضرور ہوا. اور بائے بچوں کی تعلیم بیچ میں رہ گئی. وہ ایچ کے پڑھنے والے اس کے بچے تھے, وہ جس مقصد کے لیے پڑھا رہے تھے اس اپنے اچیو نہیں کر سکے. اچھا مجھے بتائیں, امیر موصف اور امیر فتح جو ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے, کب آئیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید آپ ہی کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. اگر وہ رابطہ کریں گے تو پھر میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. جب کیس وائنڈ اپ کریں گے اس پروسیس سے گزرنے کے لیے پاکستان بھی آنا پڑے گا, انٹرم بیل بھی کرانی پڑے گی یا پولیس کے پاس پیش ہونا پڑے گا. اس پروسیس کے بغیر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے کہے میں بے گناہ ہوں تو پولیس اسے کلیئر کر دے. نیور ایور. اس پروسیس میں سے سب کو گزرنا پڑتا ہے. جس قسم کی مرضی آپ پہ ایف آئی آر ہو جائے, آپ کو اس پروسیس کا حصہ بننا پڑے گا. کیسر بٹ جو ہیں وہ بڑے معصوم انسان ہیں. انہوں نے ایک کل رات ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لگائی ہے جس میں آپ کی بڑی تعریف کیا کہ آپ بڑا اچھا جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کی تعریفوں کے پھول باندھ دیے ہیں انہوں نے. تو کیا کوئی پہلے سے محبت, پہلے سے کوئی دوستی ہے ان سے آپ کی؟ نہیں, یہ میں حلف, کیونکہ نا وہ جھوٹے لوگ اٹھاتے ہیں زیادہ. وہ کہتے ہیں نا 14 11 اشکاں قسمہ نال ویاہ. قسم میں کوئی نہیں کھاتا, لیکن میری ان کی نہ کبھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے ابھی تک, نہ کوئی اور بلا واسطہ رابطہ ہے, نہ کبھی ملاقات ہے. ان کے بھائی بابر بٹ سے ایک آدھ دفعہ میری ملاقات ہے, وہ بھی ایک شادی کے فنکشن پہ, کیونکہ وہ DHA میں میرا پراپرٹی کا بزنس تھا, تو وہاں پہ کچھ دوستوں کی بیٹی کی شادی تھی, تو ادھر میں گیا ہوں, تو وہاں پہ جسٹ وہ بھی شیک ہینڈ. اس سے زیادہ ان کی فیملی میں سے میری کسی سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی صلح کی باتیں ہوئی, بیٹھنے بھی لگیں, لیکن صلح نہیں ہو پائی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ہو جائے گی؟ بیچ میں کوئی شر پسند ناصر تھے, پھر آئیں گے شر پسند ناصر. نہیں, اب جتنا سبق انہیں مل چکا ہے نا, ان کو ایک سمجھ آ گئی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی انسان
किसी भी एहसन शाह को प्रमोट होने देगा, किसी को अपने मिशन में कामयाब होने देगा। अब दोनों घरों को बहुत तजर्बा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब सुलह हो जाए उसके बाद दोबारा फिर वो जो कि बात चल रही है कि मुनाफिकत की सुलह है, ये भी तो ऐसा कुछ नहीं है? ये जो मेरा तजर्बा है ना, उन्होंने किसी भी किस्म का जो भी इल्ज़ाम किसी ने लगाया है तो ये किसी प्लान के तहत लगाया है, ये ताकि सुलह ना हो, इस तरह की कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखे ना, बाज़ औक़ात मैं कोई बात किसी मकसद के तहत कह रहा हूँ, शाहिद चौधरी ने 3-4 दफ़ा तीफी भट्ट को भाईजान भाईजान कह दिया, लोगों ने उसको नेगेटिव ले लिया। मुमकिन है कैसर भट्ट ने किस वे में बात की होगी कि वो उसको लोग दूसरी तरफ ले गए। वो देखे ना, आप जिस फेस में मैं बैठा हूँ, जिस तरफ आप बैठे हैं मेरा और एंगल नजर आ रहा है, जो मुझे इस तरफ से देखेगा उसको और एंगल से मैं नजर आऊंगा, जो फ्रंट से देखेगा मेरा और एंगल है। हर बात के, वो पंजाबी में आपने सुना होगा, हर गल में 2 मतलब ने, तो हमारे मुल्क में तो लोग 10 मतलब निकाल लेते हैं। इस तरह का देखिए, एक बंदा जब सुलह के लिए जा रहा है तो वहां पे जाके वो कहेगा ना हो, ये हाउ इट इज पॉसिबल। ये अपनी अपनी है ना, कई लोगों की इसमें दिहाड़ियां मरती हैं, कई लोगों का रोजगार मर रहा है, कई लोगों की इंपॉर्टेंस मर रही है, इस वजह से लोग ये सुलह नहीं चाहते कि हो।